ماہ رمضان شریف کا روزہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑا یا توڑا وہ سخت گناہگار ہے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ خوش نصیب لوگوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں روزہ نہ رہا، کوئی نیک کام نہ کیا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائی، وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی 27ویں رات جب آتی ہے، یعنی شب قدر والی رات جب بھی آپ کو ملے، اللہ کے واسطے اس رات کو نفل نماز پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گرا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ حالت روزہ میں جب بھی آپ رہیں ذکر و اذکار کریں، اور حالت روزہ میں جب بھی آپ رہیں تو نماز کی پابندی ہر حال میں کریں۔ ایسے بھی کرنا چاہیے نماز کی پابندی، کیونکہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی لیے کہ نماز اور روزہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو روزہ کی حالت میں دن گزار دیتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ کی حالت میں دن گزار دیتے ہیں، گناہ سے باز نہیں آتے ہیں، وہ شخص خسارے میں ہے، وہ شخص ناکام اور بربادی کے راستے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ کی حالت میں گناہ سے باز نہ آیا یا اپنی زبان سے بیہودہ بات کو ترک نہ کیا یا اپنی زبان سے گندے گندے الفاظ کو بولنا نہ چھوڑا، روزہ کی حالت میں گناہ سے نہ بچا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صبر، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ حالت روزہ میں گناہ سے نہ باز آئے، بیہودہ بات کرنا نہ چھوڑے، گناہ والے کام کرنے کو نہ چھوڑے۔ کیا فائدہ حالت روزہ میں ایسے کام کر کے جس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شب قدر، جس کو ہم 27ویں رات کہتے ہیں، اور وہی 27ویں رات کو قرآن شریف پوری کتاب نازل ہوئی تھی، مکمل نازل ہوئی تھی۔ اس رات کو جس شخص نے پوری رات جاگ کر عبادت کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، یقیناً اس رات کو اللہ پاک اس بندے کی دعا اور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات کو جس نے بیدار ہو کر عبادت نہ کی یا نفل نماز نہ پڑھا، دنیاوی باتوں میں مصروف رہا، اپنے دوستوں اور یار کے ساتھ میں مصروف رہا، نہ ذکر کرا، نہ اذکار، نہ ذکر و اذکار میں مصروف نہ درود پاک پڑھا، نہ تلاوت قرآن کرا، کوئی نیک کام نہ کیا، وہ اس نیت میں ہے کہ شب بیداری تو ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے ایسے شخص کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان کے بیدار رہنے سے، ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ ہم جاگ بھی رہے ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، تو کیا فائدہ؟ شب قدر کی رات کو ہم بیدار ہیں پر قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو جاگنے سے کیا فائدہ؟ شب قدر کو ہم جاگ بھی رہے ہیں، دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، تو جاگنے سے کیا فائدہ؟ رات کو شب بیداری کریں تو تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار، نفل نماز میں پوری رات گزر جائے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں سے توبہ کی طلب کریں، معافی مانگیں گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ وہ رات ایسی ہے جس نے بھی اس رات کو بیدار ہو کر تلاوت قرآن کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس بندے کو کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیدھا راستہ اور نیک کام کرنے کی اور حالت روزہ میں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔